أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الذاريات مکیہ. ٹھیک ہے جی. سورة الذاریات مکیہ 26 سے 20 پارے کے. چلو بعد میں پھر بتائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم. After Eid al-Adha, Alhamdulillah, we are starting translation of Quran. Okay, Surah al-Zariyat, Para 26, 26واں پارہ سورۃ الذاریات کا ایک رکوع ہے جو ہے 27 میں ختم ہو رہی صورت. دس صورت اینڈ لٹل اوکے رکوع. تو آیت نمبر 1 سے لے کر کتنی ہوگی بھائی؟ پہلے رکوع میں کتنی آیتیں ہیں؟ 23. ٹھیک ہو گیا. سورۃ الذاریات کا لفظ پہلے ہی آیا ہے تو یہاں پہ اس لیے یعنی عید الاضحیٰ آج کیا ہے جی؟ 18 ہے؟ نہیں، عید اس کے جو ہے 18 کے لگ بھگ ہے نا. یہ الحج کی جو تاریخ ہے نا ایسے ہی ہے، کوئی 18 کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے جی. 18 ذی الحج ہے کہ نہیں؟ آج تاریخ جو ہے وہ جون کی کیا ہے آج؟ 25 تاریخ. 18 ذی الحج یوم حضرت عثمان شہید رضی اللہ کے شہادت کا دن ہے. یاد رکھنا کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کیا ہے؟ 18 ذی الحج. تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اور اس میں بھی جو ہے خوب ان کے لیے دعائیں کی جائیں، کیونکہ ہمارا کام کیا ہے؟ ماتم شاتم کرنا نہیں ہے. جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ کی بہت عظیم شہادت ہے. اب یہ رکوع کا ترجمہ رہ جائے گا اگر ہم الحمدللہ اس پہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہم پورا رسالہ مظلوم شہید مظلوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ یوٹیوب میں اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 9-2 میں پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. اس کے کتنے اسباق تھے؟ تقریباً 14-15 کے لگ بھگ کوئی اسباق کے اندر اس رسالے کو ہم نے کیا ریکارڈ کیا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو میں
شیئر کروں گا گروپ وغیرہ میں۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ 40 دن پانی اپنے ہی کنویں سے بن، بیر روما غالباً نام ہے نا، کیا نام ہے، بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ نے جو عام سب کے لیے کنواں وقف کیا تھا، اسی کنویں سے 40 دن کے لیے ان پر پانی کنفرم پانی بند کیا گیا۔ کچھ لوگ شاہ کربلا وغیرہ یہ مبالغہ کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی داستان ہے، مظلوم، ٹھیک ہے جی، 72 جو ہیں اہل بیت شہید ہوئے، بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کو بہت بڑا چڑھانا، غلط کام کرنا جو دین اسلام کے خلاف ہیں، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت زیادہ یعنی پورے 11 مہینے بعد صرف کہتے ہیں کہ بس یہ 1 مہینہ ہی اسلام ہے، اور وہ غلط توڑ موڑ کے پیش کرنا۔ پوری ہماری تاریخ اسلام کیا ہے، شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ آخری مہینہ اسلامی شہادت کا 18 ذی الحجہ شہادت ہے حضرت عثمان۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے مہینہ؟ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بیچ میں ہر کوئی دن خالی نہیں ہے جہاں کوئی اللہ کا ولی، کوئی صحابی، کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ تو بہرحال ہمارا موضوع ہے اس وقت سورۃ ذاریات کا پہلا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، والذاریات قسم ہے پراگندہ کرنے والی یعنی ہواؤں، ذروا اڑا کر، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ تو واو قسمیہ ہے، کیا ہے؟ شروع میں واو آ گیا تو شروع میں واو لانے کا مقصد ہی کوئی نہیں، اور والا جو معنی ہوتا ہے اور، واو حرف عطف نہیں ہے، واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے۔ واو کیا ہے؟ یہ ہر جگہ ہے۔ والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشی والفجر، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے فجر کی، قسم ہے شمس کی، قسم ہے ضحیٰ کی، دن کی، آپ کے چہرے کی، سمجھ آئی؟ تو یہ وہی قسمیہ واو ہے جو تیرا موڈ خراب کر دینا یار، کس میں پنجابی بات پڑھنی پہ نہیں، ہم بھی ہیں پنجابی، سمجھ آ گئی؟ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، یعنی والذاریات ان ہواؤں کو بولتے ہیں جو ذروا مطلب ہوتا ہے بکھیر دیتی ہیں ہواؤں کو، ٹھیک ہے جی۔ جیسے فیصل مسجد میں ہم گئے تو بس کسی کے واسطے سے گئے، اپنا خرچہ مرچہ تو نہیں تھا، سمجھ آئیے؟ تو اب ریکارڈنگ سن لیں گے، جن کو پتہ لگ جائے گا پتہ لگ جائے گا، ویسے ہم بتاتے نہیں کسی کو، اب سمجھ آئی؟ تو اچھی بات ہے، وہاں پہ جائیں۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ وہ ہوا تیز چلی، بارش لگی اور طوفانی بارش، اور میں اس کو اللہ معاف فرمائے اپنے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ میرے لیے عذاب تھا۔ اور وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، مسلم عورتیں بال کھول کے اور بے پردہ، اور مسجدوں میں گن من، مطلب جو کھا رہا ہے، لیز کھا رہا ہے۔ ایک بدماش کو دیکھا میں نے، وہ تو سگریٹ سوٹے لگا رہا ہے تالاب کے پاس، یعنی اس وجہ سے ہی تو وہ بچے گر رہے ہیں۔ میرا خود معاذ کھاڑی لگی اس کی، یہ تھوڑی زخمی، مطلب خون تو نہیں ہے لیکن بچے اڑ رہے تھے، اگر بچے نہ پکڑتے نا، بڑے بچے اڑ کے نیچے گر سکتے تھے وہاں سے نیچے، اگر وہ رکاوٹ نہ ہوتی نا، مطلب بڑی سخت آواز ہے۔ اور یہاں پہ میرے خیال سے اٹک میں اسی وجہ سے اثرات ہوئے، اور سپیکر بھی میرے خیال ہے اسی وجہ سے، اتوار کو ہے نا۔ تو مقصد کیا ہے، یہ ہواؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو 2 اصول ہیں، مبشرات یا ریاح جب آتا ہے قرآن میں تو وہ مبشرات ہوتی ہیں، یعنی اچھی ہوائیں خوشخبری لانے والی، بارش لانے والی، اور ریح جب آتا ہے تو پھر وہ عذاب والی ہے۔ دوسری آیت ہے فالحاملات وقرا، فالحاملات مطلب پھر اٹھانے والی، وقرا بوجھ، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری نمبر پہ ہوائیں کون سی ہیں؟ حاملات، ویسے تو ہر بوجھ اٹھانے والے کو بھی بولتے ہیں حاملہ عورت، سمجھ آئی؟ حاملات بچہ اٹھانے والی، مطلب کیا، جس کے پیٹ میں بچہ اٹھا ہے اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ حاملہ، حاملات، بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور حاملات سے مراد یہاں پہ ہوائیں اٹھانے والی ہوائیں، یعنی بادل کیا ہے؟ بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، بادلوں کے اندر اللہ کے خزانے کا پانی، بارش، ٹھیک ہے جی۔ تیسری آیت فالجاریات یسرا، فالجاریات لے کر چلنے والی، یسرا نرمی سے،
پلا پلا آرام آرام سے سلولی سافٹلی، پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، فالمقسمات پھر تقسیم کرنے والے، امرا حکم سے، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اپنی کسی بات پر قسم کھائے۔ البتہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کلام میں فصاحت و بلاغت کا زور پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ خوبصورتی کلام کے اندر، بات کے اندر وزن، ٹھیک ہے جی، شعر و شاعری کے اندر جس طرح وزن ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، قافیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورتی کلام میں لانے کے لیے بھی لاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بسا اوقات ان میں یہ پہلو مد نظر ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ اس بات کی دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو قسم کے بعد مذکور ہے۔ چنانچہ یہاں قسم کے بعد جو بات بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور جزا و سزا کا فیصلہ ضرور ہوگا، اور قسم ان ہواؤں کی کھائی گئی ہے جو گرد اڑاتی ہیں اور بادلوں کا بوجھ اٹھا کر انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اور جب وہ برستے ہیں تو ان کا پانی مردہ زمین میں رزق کا سامان پیدا کر کے انہیں مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے اور ان مخلوقات کے لیے نئی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ ان کی قسم کھا کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں اور ان کے نتیجے میں برسنے والے پانی کو نئی زندگی ذریعہ بناتا ہے، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ مردہ انسانوں کو دوسری زندگی عطا فرما دے۔ یہ تشریح اس بات پر مبنی ہے کہ جن چار چیزوں کی یہاں قسم کھائی گئی ہے ان سب سے مراد ہوائیں ہیں اور ان کی چار مختلف صفات ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ان آیتوں کی ایک اور تفسیر یہ منقول ہے کہ پہلی صفت یعنی گرد اڑانا تو ہواؤں سے متعلق ہے، اور دوسری صفت سے مراد خود بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تیسری صفت سے مراد کشتیاں ہیں جو پانی میں رواں دواں رہتی ہیں، اور چوتھی صفت سے مراد فرشتے ہیں تو مخلوقات میں رزق وغیرہ تقسیم کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے بڑے کون ہیں بھائی؟ فرشتوں کے جو تقسیم کرنے والے ہیں، حضرت میکائیل۔ ہاں، یہ تفسیر ایک روایت میں خود حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ لیکن اس روایت کے بارے میں علامہ حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ضعیف راوی ابوبکر بن ابی صبرہ سے مروی ہے جو متروک ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 244 245 کی کتاب تفسیر حدیث نمبر 11365۔ تاہم چونکہ اس تفسیر قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت ہے اس لیے بہت سے مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اگر اس میں سے قوسین یعنی کیا مطلب بریکٹ والے الفاظ کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس ترجمے میں اس تفسیر کی بھی گنجائش ہے۔ اس تفسیر کے مطابق ان قسموں سے آخرت کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے یہ انتظامات بہت بے مقصد نہیں فرمائے۔ اس سارے نظام کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو لوگ ٹھیک ٹھیک استعمال کریں انہیں ان کی نیکی کا انعام دیا جائے، اور جو لوگ غلط استعمال کریں انہیں سزا دی جائے۔ لہذا کائنات کی یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے جس میں انعام اور سزا کا یہ فیصلہ ہو۔ یعنی یہ باتیں ہر جگہ آتی ہیں، آپ نے سنی ہیں آگے پیچھے کہ بار بار بارشوں کا ذکر ہوتا ہے، زمین مردہ کا زندہ ہونے کا ذکر ہوتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی اس سے مراد آخرت کی یاد دلانا، آخرت کا عقیدہ بیان کرنا۔ انما توعدون لصادق، انما اس کے سوا نہیں، توعدون تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، لصادق البتہ سچا، کنفرم سچا وعدہ، کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وَإِنَّ اور بے شک الدین جزا و سزا لواقع البتہ واقع ہونے والی ہے، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ بدلہ وغیرہ، جزا و سزا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، وَالسَّمَاءِ اور قسم آسمانوں کی، ذات الحبک راستوں والے، قسم راستوں والے آسمان کی۔ یہاں راستوں سے مراد بظاہر وہ راستے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن فرشتوں کی آمد و رفت ان راستوں سے ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان کا لفظ بعض اوقات ہر اوپر والی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور یہاں اوپر کی وہ فضا مراد ہے جس میں ستاروں کے متعین راستے بنائے ہوئے ہیں۔ صرف دو معنی آپ نے سمجھ لیے کہ نہیں؟ یعنی ریڈ زون ایریا ہمارے لیے ہے، وہ ہر بندہ مخصوص ٹیکنالوجی کے بغیر ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ جو چھتریاں وغیرہ بھی پھینکتے ہیں وہ بھی ایک مخصوص ان کا ایریا ہوتا ہے نا، بہت اوپر جا کے تو نہیں پھینک دیتے، وہ جا کے پھینکے وہاں سے تو بندہ خود ہی ڈر کے مر جائے۔ ایک مخصوص لمٹ ان کو پتہ ہوتا ہے، یہاں سے پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟
اور وہ چھتری فوراً کھولتی بھی نہیں. اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ شاید یہ ہوگی کہ کھولیں تو وہ اسی کے ساتھ اڑ جائے. کیا خیال ہے؟ مجھے اس بارے میں پتہ نہیں. آپ سمجھدار لوگ ہو, کوئی دیندار سمجھدار. چھتری کا پیراشوٹ ہوتا ہے, چھتری بولو یا کیا بولو, پیراشوٹ چھتری بولنے ہیں اسی پنجابی لوگ, جٹ لوگ. ٹھیک ہے جی, کیا مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ قسم آ رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دو باتیں ہو گئی. تو یعنی فرشتے آنا جانا لگا رہتا ہے. کسی کو بچے کو بچانا ہے, کسی کے نامہ مال لے کے جانا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. انکم لفی قول مختلف, انکم بے شک تم لفی البتہ میں قول مختلف, بات جگڑنے والی میں, یعنی مختلف اختلاف, کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو, خواہ مخواہ اختلاف میں. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے ہو, اور دوسری طرف اس کی یہ قدرت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے. سمجھ آئی؟ مختلف باتوں کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھانا دلائل کے ساتھ. یؤفک عنہ من افک, یؤفک پھیرا جاتا ہے, عنہ اس سے, من افک جو پھیرا جاتا ہے. اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہو. جو شخص حق کی طلب رکھتا ہے اس کے لیے آخرت کو ماننا ہرگز مشکل نہیں ہے, لیکن اس حقیقت سے وہی انکار کرتا ہے جو حق کی طلب رکھنے کی وجہ سے برگشتہ ہو, پھر جائے. قتل الخراسون, قتلہ مارے گئے, الخراسون اٹکل دوڑانے والے, خدا کی مارو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پیچوں بے باتیں بنایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اپنی طرف سے ترجمے شرجمے کر کے قرآن کے وغیرہ وغیرہ الٹے سیدھے عقیدے. الذین هم فی غمرۃ ساہون, الذین هم وہ فی غمرۃ غفلت میں, ساہون بھولے ہوئے ہیں, جو غفلت میں سے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بھلائے بیٹھے ہیں, نسیے منسیے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایسے بھولے کہ بھولے کو بھولا نہیں, پتہ ہی نہیں کہ بھولے کچھ. یسألون ایان یوم الدین, یسألون وہ پوچھتے ہیں, ایان کب. سمجھ آئی؟ یہ کیا ہے حرف؟ ایانا, ایانا, متا, یہ حروف وقت پوچھنے کے ہیں حروف. ٹھیک ہے جی, ان کے کوئی بولتے ہیں حروف کون سے بھائی, نام ان کا بولا ہوا ہے, ان کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یوم الدین جزا و سزا کا دن. پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا. یعنی اس طرح یہ آیت بھی آتی رہتی ہے, وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کب آئے گا وعدے کا دن, یعنی قیامت. یہ سوال حقیقت جاننے کے لیے نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں. یوم ہم علی النار یفتنون, یوم ہم اس دن وہ, علی النار آگ پر, یفتنون الٹے سیدھے پڑیں گے. اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا. اللہ استغفر. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, ذوقوا تم چکھو, فتنتکم اپنی شرارت, سمجھ آئی, بدماشی, سرکشی, ھذا الذی یہ وہ جو, کنتم بہ تم تھے اس کی. ٹھیک ہے جی, بدماشی کرتے تھے مسجد میں بھی آ کر. ٹھیک ہے جی, تستعجلون جلدی کرتے, کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا. سمجھ آئیے؟ یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جلدی آ جائے. کافر لوگوں کو جب آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا, جلدی بچاتے, مذاق بناتے. ٹھیک ہے جی, یقین نہیں ہے آخرت. ان المتقین فی جنات وعیون, ان المتقین بے شک کون, اللہ, متقین اللہ, ان المتقین بے شک متقی یعنی جمع کا لفظ ہے, متقین جمع کے لیے. فی جنات باغ میں, وعیون اور چشمے. متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے. کس طرح؟ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین, آخذین لینے والے, ما آتاہم ربہم جو دیا انہیں ان کا رب, ان کے رب نے جو دیا, انہم کانوا بے شک وہ تھے, قبل ذلک اس سے قبل, محسنین نیکوکار, کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اس سے وصول کر رہے ہوں گے, مزدوری وصول کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, چھٹیاں نہیں کی ہوں گی تو مزدوری وصول کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, صحیح سبق پڑھا ہوگا, چھٹیاں کم کی ہوں گی تو کیا ہے, فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے. سمجھ آ گئی بات, چھٹیاں کرنے والے نہیں تھے وہ. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کانوا وہ تھے, قلیلا تھوڑا, من اللیل رات سے, میں, ما یہجعون وہ سوتے. کیا مطلب؟ یہ لفظی ترجمہ, اس لیے آپ کو لفظی ترجمہ سمجھ نہیں آتا نا, وہ رات کے وقت کم سوتے تھے. اللہ, کتنی بڑی بات. ہمیں بس سونے کی پڑی ہوتی ہے, دن میں بھی سو رہے ہوتے ہیں, رات میں بھی سو رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب اس آیت کا؟
نیک لوگوں کی ایک نشانی کیا بتائی جا رہی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تو جو کم سوئے گا وہ تہجد بھی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کہ فجر ہی نہیں پڑھنا ایسی لوگ، فجر 4-5 بندے ہونا، آنے ہو آیا کرو، آیا کریں کم از کم 10 بجے 9 بجے، چلو 10 بجے تو آج کل کے حساب سے سو جائیں ڈائریکٹ موبائل سے۔ رات کی بات ہو رہی ہے نا، نماز عشاء کی پڑھی، کھانا کوشش کریں مل جاتا ہے نا، مغرب سے بعد عشاء سے پہلے کھانا کھایا، اگر آپ لوگ زوم میں شریک نہیں ہوتے ذکر میں تو پھر آپ سو جائیں، اور کوئی کام تو ہے نہیں موبائل کے علاوہ آج کل لوگوں کے پاس۔ موبائل میں زوم پہ اگر اللہ اللہ کرنا ہے تو وہ کریں، اللہ والوں سے ذکر حاصل کریں، ذکر سیکھیں، وہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی شریک ہوتے ہیں بس لاپرواہی کرتے ہیں، غفلت، تو اس میں یہ ہوتا ہے نا زوم ذکر پہ لگ کے آپ اپنا لگے رہیں، کام کرتے رہیں، کام ڈسٹرب نہیں ہوتا، جو بھی کمپنی کا کام ہے نا وہ کرتے رہیں، زوم پہ اللہ اللہ کی کانوں میں آواز آتی رہے گی، بیان شیان کوئی سنتے رہیں گے، تو ہم غریب بھی ایک آدھ سورت پڑھ دیتے ہیں وہاں پہ، ایک آدھ آیت پڑھ دیتے ہیں، تو ہم غریبوں کو بھی، تمہارا کام نہیں ہے سنیں۔ تو کیا نشانی ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا وہ تھے قلیلا تھوڑا رات میں سے، ما یہجعون سوتے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ٹھیک ہے جی، سورہ الف لام میم سجدہ جو ہے 21 پارے والی، وہاں پہ کیا ہے؟ سجدے والی آیت کے بعد آیت کیا ہے؟ تتجافی جنوبہم، وہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے تھے۔ تو کیا ہے، ہم اللہ کو نہیں یاد کر سکتے؟ اللہ کو یاد کرنا چاہیے نا، رات میں یاد کریں۔ کیا مطلب رات میں؟ خاموشی ہے، اللہ اور ہم ہوں، شور نہیں ہوگا، بچے سوئے ہوں گے، سکون ہوگا، ٹھیک ہے جی، اللہ ہوگا اور ہم ہوں گے، کیا مزہ آئے گا ذکر کا، کریں گے کہ نہیں؟ قرآن پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھو، اپنا سبق پڑھو، دیکھو ہم ذکر جو دل میں کیا جاتا ہے اس میں آپ سورہ ملک پڑھیں اور مزے لگا لگا کے پڑھیں، جیسے ہم کہیں وہاں پڑھیں، ایسے پڑھیں ذکر۔ اگر آپ حفظ پڑھ رہے ہیں آنکھیں بند کریں، زبان سے تبارک الذی پڑھتے رہیں، اور اس طرح تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، زبان سے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ کر رہا ہے، ایسا پڑھنا اپنا ہی مزہ آئے گا، ایسے جائز ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں نمازوں میں آپ ایسے نہ کریں، نماز پڑھ رہے ہیں پھر اس میں آپ ذکر کی طرف دھیان نہ دیں، آپ مکمل توجہ سے نماز پڑھیں، یا نماز کے اندر امام پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی طرف دھیان دیں، وہاں پہ پھر جان بوجھ کے اس طرح نہ کریں، پھر اس طرح نماز میں کریں گے تو پھر وہ مطلب صحیح نہیں ہوگا۔ یہ عادت جو ہے آٹومیٹک آپ کو ہو جائے گی جب آپ صحیح طریقے سے ذکر سیکھیں گے۔ گروپس بن رہے ہیں آج کل بھی، اس میں تشریف لائیں، عورتوں کو لائیں، بچیوں کو لائیں، ان کی حفاظت ہو، ان کی کیا ہو، کیا کر رہی ہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، مدارس کی بچیاں فلمیں دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں، کس کا کیا بیان کر گی؟ ذکر قوت دے گا، کیا دے گا؟ باطنی اندر شوق پیدا ہوگا، اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت آئے گی، قوت آئے گی، ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ بندہ دور ہو جائے گا۔ لاکھ آیتیں سناتے رہو، ترجمے سناتے رہو، اثر سورہ نور ختم کروا دو، سورہ نساء ختم کروا دو، اثر ہوا کوئی؟ نہیں ہوا نا، ذکر لیتے اثر ہوگا۔ تو کیا ہے جی آگے آئے تھے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ایک اور بات، اللہ وَبِالْأَسْحَارِ، اور وقت صبح ہم وہ یستغفرون استغفار کرتے ہیں، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ محسنین، پیچھے کن کا ذکر آ رہا ہے؟ محسنین، محسنین مطلب نیک لوگ، نیک لوگ بننا چاہیے کہ نہیں؟ تبلیغ والے نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، ماحول میں آتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، جتنا ہو سکے وقت دیں، یعنی رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے اس عمل پر مغرور نہیں ہوتے، کیا کرتے ہیں؟ بلکہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں،
کہ نہ جانے ہماری عبادت میں کون کون سی کوتاہیاں رہ گئی ہوں جن کی وجہ سے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لائق نہ ہو، اس لیے آخرت میں استغفار کرتے ہیں۔ جیسے ابھی گشت ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، گشت کے بعد واپسی پر استغفار کرنا ہے، تو ہر عمل کے بعد استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ مغرب کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، کمی بہت ہو گئی، کوتاہی بہت ہو گئی، کوئی قضا بھی ہو گئی، یا اللہ کیا کر دے، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے رحمان ہونے کے صدقے ہمیں کیا کر دے، معاف فرما دے، یا جو کچھ ہوا ہم سے ٹوٹا پھوٹا ہم نے کیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ متشابہ آیت ہیں، آپ 29 میں ہو، متشابہ آتا ہے نا، وہاں پہ کیا آتا ہے، وفی اموالہم حق معلوم، یہاں پہ کیا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں، حق للسائل، حق ہے سوالی کے لیے، والمحروم، اور تنگ دست یعنی غیر سوالی، کچھ ہوتے ہیں مانگنے والے، کچھ ہوتے ہیں ایسے ہی ڈرامے باز مانگنے والے، دونوں کا ذکر آ رہا ہے، کون ہے، سمجھ آئی؟ اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا، یعنی وہ جو لوگ، یہ وہ ان لوگوں کا، متقین کا بیان ہو رہا ہے، محسنین کا بیان ہو رہا ہے، ان کی اعمال کا بیان ہو رہا ہے، یہ عمل کریں گے تو کیا ہوگا، متقین بنیں گے، محسنین بنیں گے، اللہ کی رضا والے بنیں گے، اور اللہ کے نیک بندے بنیں گے، اللہ کی جو جنت ہے، اللہ کا کیا ہے، مہمان خانہ ہے، اس میں داخل ہونے والے بنیں گے۔ یہ اس میں بھی کتنی باتیں ہو گئیں، اور ان کے مال و دولت میں سائلوں مطلب مانگنے والے نا، مانگنے والا بھی ذرا جانچ پڑتال کرنا، اگر آنے وانا دے تھوڑا، ان کو میں نے ایک لیکچر یہاں پہ کیا تھا نا، آپ وہ لڑکا تھا، کیا نام ہے اس کا، چھوٹا بھائی جو اس کا، فیضان کا، تو مقصد ان کو سکلز سکھائیں، ان کو کیا کریں، آئیڈیا دیں، کوئی بزنس چھوٹا موٹا دیں۔ آپ اگر 1000 2-3 ہزار دے دیں گے مانگ کے، وہ اسی کی اسی چیز دے دیں گے، آپ کوشش کریں مانگنے والا کام نہ کریں، اچھی بات نہیں ہے، یہ ذلیلوں والا کام ہے، پاکستان کی بدنامی ہے، مسجدوں کی بدنامی ہے، مسجد میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، مسجد میں آ کر غیر اللہ سے مانگا نہ جائے، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کیا کریں، ان کو کچھ درس دیں، سبق دیں، کچھ جو غریب ہیں، جن کی تنخواہیں کم ہیں، وفاد کرام ہیں، نائبین ہیں، ان کو بھی کوئی تھوڑا بہت کاروبار سکھائیں، یا کہ پھر یہ بیچارے مسجد کے چکر میں نہ لگیں، یار کب تنخواہ بڑھے گی، 10 سال بعد بڑھے گی، 1000 روپے بڑھے گی۔ ان کو سب کو، جتنے بھی تنگ دست لوگ ہیں، سوال نہیں کرتے، مشکل حالات میں وقت گزارتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں کہ یار میرے تو بیٹے کا آپریشن تھا، میرا تو یہ تھا وہ تھا، بڑی مشکل سے یہ وہ، کسی بچوں کو گھمانے بھی نہیں لے جا سکتے، وہاں جھولے بھی نہیں کھلا سکتے، بڑے مہنگے مہنگے پیسے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو ان کو کیا کرو، جو جائز ہے نا، کم از کم ان کو کاروبار دو، یار ان کو کوئی سکلز دے دو، کنجوسی نہ کرو بھائی، کسی کو سکلز دو گے تو وہ نہیں ہوگا، تمہارا کمی نہیں ہو جائے گی۔ سائل سے مراد تو وہ حاجت مند ہے جو زبان سے اپنی ضرورت کا اظہار کر دے، اور محروم سے مراد وہ ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود کسی سے کچھ مانگتا نہیں، غیر سوالی، ایک سوالی اور ایک غیر سوالی، بات سمجھ آ گئی نا۔ حق للسائل مانگنے والا، اور والمحروم، یہ دنیا میں جو ہم محروم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں، محروم رہ گیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن محروم سے مراد آپ سمجھ آ گئی کہ نہیں، غیر سوالی، جو سوال نہیں کرتا، سفید پوش وہ نہیں ہوتا، پھر میں سے چلا دے اس کے نام کا، وہ سفید پوش تو نہ رہا، پھر اس بیچارے کو ذلیل کر دیا، تو یہ مخصوص لوگوں کو تو پہلے بھیج دے، سفید پوش بھی اس میں آ سکتا ہے، بات سمجھ آئی، سفید پوش کو جب یہ میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں تو پھر سفید پوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ میڈیا پوش ہو جاتا ہے، بلیک پوش، فلاں پوش، وہ تو سفید پوش نہ رہا، وہ کیا ہوا، نشر پوش، وہ نشر ہو گیا، تو اس کو ذلیل کر دیا نا، اللہ معاف فرمائے، تو ایسی ذلت سے بھی ہماری اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہ سلائے۔ اس آیت میں حق کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا گیا ہے کہ انسان ان لوگوں پر زکوٰۃ وغیرہ کی شکل میں جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے، سمجھ آئی؟ کسی پہ 10,000 2,000 زکوٰۃ دے کے تو بڑا احسان نہ جتلائے، تو نے احسان نہیں کیا ہے، تیرے اوپر احسان ہے،
زکوٰۃ دے کے اس پہ احسان نہ کر کے میں نے تجھ پہ احسان کیا، نہ، اللہ کا شکر ادا کر، اس بندے کا احسان من ہو کہ تیرا زکوٰۃ کا وہ مستحق بن گیا اور تو جان چھوٹ گئی، تیری ایک فریضہ تو نے ادا کر دیا زکوٰۃ، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو انہیں پہنچانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کس کی عطا ہے؟ اسی نے عطا کی، اور اس کا یہ حکم ہے کہ اس میں حاجت مند لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي الْأَرْضِ، اب تو آپ کو پتہ یہ ارض کا مطلب کیا ہے، وفی کا مطلب بھی پتہ ہے، اور میں، حرف جر ہے، میں کا معنی آتا ہے، کیا معنی ہوا دونوں کا، وفی الارض اور زمین میں، آیاتن کیا مطلب ہوتا ہے، آیاتن نشانیاں معنی ہوتا ہے نا، للموقنین، لل کا اگلا لام ویسے ہی ہے، اگلے کے ساتھ ہے، لام یا حرف جر ہے، فی بھی حرف جر ہے، لام بھی حرف جر ہے، کیا ہے، فی بھی حرف جر ہے، لام بھی حرف جر ہے، الموقنین، الف لام اس کے ساتھ ہے، موقنین کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ کیا آتا ہے، الف لام آتا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے، نام ہے، ناؤن ہے، کیا ہے، الف لام کسی کے ساتھ آ گیا تو آپ کیا سمجھ جائیں گے، الحمد، ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین، لیکن ہر جگہ نہیں ہوگا، کہیں پہ ہو سکتا ہے وہ اکرمہ ہو، الہمہ ہو، الہمہ ہوگا وہ فعل بھی ہے، وہ پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ الہمہ ہے کہ نہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا، تو وہ کیا ہے، فعل بھی ہوتے ہیں، فعل یعنی اس کا حرف اصلی نہ ہو، حرف اصلی پھر وہ بات لمبی چوڑی ہو رہی ہے نا، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں، زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، کن کے لیے، یقین کرنے والی، اور نہیں یقین کرتے وہ بس ہمیں پھرتے رہتے ہیں نواح زمین پہ لاپرواہی سے، غفلت سے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی اور میں، انفسکم تمہاری ذات میں، افلا کیا تو کیا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اپنی آنکھوں کو دیکھو آئینے میں، یار کیسی آنکھیں، ناک کیسی اللہ نے بنائی، سر کیسا بنایا، یعنی اپنے آپ کو، ہاتھوں کو دیکھو، پوری دنیا میں فنگر پرنٹس کو دیکھ لو، اللہ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہوتے نا، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ موبائل میں بھی فنگر پرنٹ ہونا نا، بچا کرو یہ پتہ نہیں کیا چیک کرو اسی، اور آسمان، اچھا یہ ہوگی وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی السماء اور آسمانوں میں، رزقکم تمہارا رزق ہے، وما توعدون اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آسمان سے یہاں مراد عالم بالا ہے، کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمہارے رزق کے فیصلے بھی آسمان میں ہوتے ہیں، رزق سے مراد آسمان سے رزق ہونے کا مطلب کیا ہوا، آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے، اس کی ہمارا شادی ہوگی 15-20 سال میں، کتنے بچے ہوں گے، اس کا رزق کہاں لکھا جائے گا، آسمان میں، سمجھ آئی نا کہ نہیں، آج عشاء کے ٹائم کیا کھانا ہے، یا سمجھ آئیے، 70 دن پہلے ڈائری میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ جناب مرنے والا ہے، آسمان میں مشہور ہو جاتا ہے مردہ ہے بندہ، 70 دن پہلے، آسمان میں تو پھر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ہے جو 70 دن مرنے والا ہے، آسمان میں اس کا نام کیا ہے، مردہ، ہادہ مردہ، دنیا میں کیا ہے، مزے سے پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہ پتہ نہیں ہے کہ 70 دن بعد کیا ہے، میں تو ختم ہونے والا ہوں، آسمان سے سمجھ آ گئی، اور تم سے جنت اور دوزخ وغیرہ کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ بھی آسمان ہی میں ہونا ہے، کدھر ہے، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، فوربی قسم رب کی، السماء آسمانوں، والارض اور کس کی، زمین کی، انہ بے شک یہ لحق حق ہے، مثلا جیسے، ما انکم جو تم، تنطقون کیا کرتے ہو، وہ زبان سے ہم کیا کرتے ہیں، میں اب یہ کیا کر رہا ہوں، بولتے ہو، تنطقون بولنا، منطق بولنا، ینطق بولنا، یہ سارا کیا ہے، بولنے کے معنی میں، وما ينطق عن الهوى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ینطق نہیں، اب اپنی طرف سے نہیں بولتے کوئی، اپنی ہوائے نفس سے، اپنی طرف سے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے، تو لہذا منکرین حدیث کے فتنے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یار یہ حدیثیں جو آئی ہیں یہ بھی کیا ہیں، سچ ہیں،
یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ ایسی جھوٹ موٹ کی آ گئی ہیں، قرآن کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ کچھ ایسے فتنے بھی ہیں، اللہ آپ سب کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے فتنوں سے۔ یاد آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ فا واو بھی کیا ہے، یہ بہرحال قسم والا واو ہے اور فا اور ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب آ جاتا ہے۔ یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو، یعنی جس طرح یہ بات یقینی ہے کہ تم بول رہے ہو، اسی طرح آخرت کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی اتنی یقینی ہے کیونکہ اس کائنات کے خالق نے بتلائی ہے۔ الحمدللہ وایا تیز شاہ یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات لمبی ہو گئی کافی، 36 منٹ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے، باتیں کریں اور اس پر عمل کی بھی توفیق ہو جائے، اور اوروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، جو آڈیو شاڈیو ہوتی ہے ریکارڈنگ شارڈنگ، صدقہ جاریہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔